بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج سے ہماری ایک نئی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سیریز کا نام ہے حیرت کے دروازے۔ دوستو، میں اور آپ ہم سب نے بچپن سے بہت مشہور کہانیاں سن رکھی ہیں، کہانیاں جیسا کہ برمودا ٹرائی اینگل کی، کہ جہاں بحری اور ہوائی جہاز سمیت سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ 90 کی دہائی کے بچوں کے لیے شاید دنیا کی پر اسرار ترین جگہ برمودا ٹرائی اینگل تھی، جہاں ہم جنات سے لے کر دجال تک کے موجود ہونے کی باتوں کو سنتے تھے، کیونکہ آئے روز ہمیں ٹی وی پر کوئی نہ کوئی ایسا شو ضرور دکھایا جاتا تھا جہاں برمودا کی پر اسراریت پر بات کی جاتی تھی۔ نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل پر برمودا کے متعلق لاتعداد ڈاکیومنٹریز موجود ہیں جو تقریباً سب کی سب ایک ایسے پر اسرار سے علاقے کی بات کرتی ہیں جہاں سب کچھ کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے ذہن میں برمودا ٹرائی اینگل ایک ایسی مخلوق الفطرت اور پر اسرار جگہ کی حیثیت اختیار کر گئی۔ لیکن ان سب گمشدگیوں کی کیا وضاحت تھی، یہ بات شاید کبھی کسی نے حتمی طور پر نہیں بتائی ہوگی۔ بہرحال برمودا کا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں پھر بھی قائم رہا، لیکن سچ کہوں تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے برمودا کی پر اسراریت پر بھی سوال کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اور ان سوالات یا شبہات کی دراصل کچھ بڑی وجوہات تھیں۔ سن 2000 کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا، ایک نئی صدی کا۔ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کا استعمال عام ہو چکا تھا، اور ایک ایک ملک کی انفارمیشن کا دوسرے ملک تک محض لمحوں میں پہنچ جانا اب روزمرہ کے معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ اب انٹرنیٹ کے اس دور میں کئی لوگوں نے اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات کو ویڈیوز کی صورت میں بنا کر دنیا کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ انٹرنیٹ کی دنیا ان لوگوں کو بلاگرز کے نام سے جانتی ہے۔ کچھ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کے بلاگرز بنا کر دنیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو کھانا بنانا سکھاتے ہیں۔ لیکن انہی لوگوں میں کچھ لوگ بڑی ایڈونچر فطرت رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور ایسی ایڈونچر فطرت رکھنے والوں میں سے چند لوگوں نے پر اسرار جگہوں کا رخ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ اپنے ایڈونچرز کو فلمانے کے لیے دنیا بھر کے وانٹیڈ ہاؤسز میں جاتے اور اپنے تجربات کو ویڈیوز کی صورت میں دنیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جنگلات اور پہاڑوں میں کیمپنگ کر کے اپنے ان دلچسپ تجربات کو دکھاتے ہیں۔ لیکن لوگوں میں سے چند لوگوں نے اپنے ایڈونچرز کو ایکسٹریم کی حد تک لے جانا چاہا، اپنے ایڈونچرز کو عام ہنٹیڈ ہاؤسز اور جنگلوں یا پہاڑوں میں کیمپنگ سے بھی آگے لے کر جانا، جہاں لہٰذا انہوں نے اپنی دولت اور ریسورسز اکٹھے کیے اور آج کی دنیا کی پر اسرار جگہوں میں سے شاید سب سے زیادہ پر اسرار جگہ برمودا ٹرائی اینگل کا رخ کیا، جہاں وہ اپنے ویڈیوز، کیمراز، کشتیوں اور اپنے آلات کے ساتھ پہنچ جاتے۔ اب ہوتا یہ کہ وہ لوگ برمودا کے علاقے میں پھرتے، اس کے قریب ویڈیوز بناتے ہیں، اور پھر ان ویڈیوز کو دنیا کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک فراڈ ہے، یہاں کوئی گمشدگیاں نہیں ہوتی، اور محض سادہ مزاج لوگ ان افواہوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ان ویڈیوز کی کثرت سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اس بات کا یقین ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شاید واقعی برمودا صرف ایک متھ یا ایک لیجنڈ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسی جگہ جسے ضرورت سے زیادہ کریڈٹ دیا گیا ہو۔ اور پھر جیسا کہ اتنا ہی کافی نہیں تھا، برمودا کے پر اسرار کانسیپٹ کو نقصان پہنچانے والی ایک اور چیز بھی تھی۔ انٹرنیٹ پر موجود فلائٹ ڈیٹا پچھلے چند سالوں میں ایسے بہت سے جہازوں کے فلائٹ روٹس کی تصویریں پبلک ہونا شروع ہوئیں جو برمودا ٹرائی اینگل اور اس کے پاس کے علاقوں سے غائب ہوئے بغیر اڑ رہی ہوتی تھیں۔ بلکہ ابھی بھی اگر آپ اس پورے علاقے کا فلائٹ میپ نکال کر دیکھیں تو آپ کو معمول کے مطابق کئی فلائٹس اس ایریا سے اڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب ان تصویروں کو اور ویڈیوز کو دیکھ کر اس مقام پر پہنچ کر ہمیں یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید واقعی برمودا کا لیجنڈ صرف ایک لیجنڈ ہی ہے، شاید یہ ایک متھ سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پھر بھی برقرار ہے کہ اگر برمودا واقعی صرف ایک متھ ہے، صرف ایک داستان ہی ہے، تو پھر جو گمشدگیاں یہاں ہوئی تھیں ان کی آخر کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟
مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے جو لوگ برمودا ٹرائی اینگل کے متعلق پہلے بھی سن چکے ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ حد تک اس سے متعارف ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو برمودا کی گہرائیوں میں لے کر جاؤں، بہتر ہے کہ میں ایک مرتبہ اس کا ایک مختصر سا تعارف بیان کر دوں تاکہ ہمارے سفر میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکیں جو برمودا کے متعلق پہلے سے نہیں جانتے یا جنہوں نے اس کے متعلق صرف سرسری طور پر سن رکھا ہے۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل امریکہ کی ریاست فلوریڈا، کوئنتو ریٹو اور برمودا کے جزائر کے درمیان ٹرائی اینگلر شپ کا ایک علاقہ ہے، ایک ریجن ہے یہ جو تقریباً سارے کا سارا ہی پانیوں پر مشتمل ہے، بحر اوقیانوس کے گہرے پانی پر۔ اب چونکہ یہ تمام علاقہ ہی سمندر میں واقع ہے، اس لیے اس کی باؤنڈریز طے کر پانا آسان نہیں ہے۔ یہ علاقہ سائز میں کتنا بڑا ہے، مختلف ذرائع برمودا ٹرائی اینگل کا سائز مختلف بتاتے ہیں، جو 13 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے لے کر 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک وسیع ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر اب تک 50 بحری جہاز اور 20 ہوائی جہاز گم ہو چکے ہیں۔ لیکن تکون شکل کے اس علاقے کی طرف دنیا کی توجہ 1950 عیسوی میں ہونا شروع ہوئی، جب بے میانی ایئرلڈ نامی ایک امریکن اخبار نے اس کے متعلق ایک نیوز رپورٹ شائع کی تھی۔ پھر 2 سال بعد فیٹ ایک میگزین نے بھی برمودا ٹرائی اینگلز پر جارج سینڈ کا ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا جس کا نام تھا سی مسٹری آر اور بیک ڈور، اور یہ وہ آرٹیکل تھا کہ پھر جس کے ذریعے برمودا ٹرائی اینگل کو دنیا بھر کے ممالک میں ایک پر اسرار مقام کے طور پر شہرت ملنا شروع ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ برمودا ٹرائی اینگل پر مزید آرٹیکلز بھی لکھے جانے لگے۔ مثلاً امریکن لیجنڈ میگزین میں برمودا ٹرائی اینگل کے گمشدہ جہازوں پر ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا۔ پھر انہی گمشدہ جہازوں پر ایک اور آرٹیکل پلپ نامی میگزین میں بھی پبلش ہوا تھا، یہاں تک کہ برمودا کی ان گمشدگیوں پر انوزیبل ہورائزنز کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی، اور یہ کوئی اپنی نوعیت کی واحد کتاب نہیں تھی۔ برمودا ٹرائی اینگل کے ٹاپک پر لمبو آف دی لاسٹ اور ڈیولز ٹرائی اینگل نام سے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ابھی میں نے آپ کو صرف انگلش آرٹیکلز اور انگلش کتابوں کے نام ہی بتائے ہیں۔ برمودا ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر دنیا کی تقریباً ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں۔ مثلاً عربی زبان میں عبد الرحمن بکر کی کتاب حقائق اغرب من الخیال، اور اردو زبان میں جزیرہ برمودا اور پھر مثلث برمودا نامی کئی قسم کی کتابیں موجود ہیں۔ یہاں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ لکھی گئی کتابوں کے بعد ایک انٹرنیٹ ویلاگر کا زبان سے صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ سب جھوٹ ہیں، فراڈ ہیں، کافی نہیں ہے۔ یہ تو اس علاقے میں گمشدہ ہو چکے سینکڑوں افراد کے ساتھ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی کہ یہ تو بہت زیادتی کی بات ہو گئی کہ ہم ان درجنوں افراد کی موت کو محض ایک جھوٹ یا ایک فراڈ کہہ کر ٹال دیں۔ یہ نہ صرف مرنے والوں کے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ سچائی کی تلاش سے بھی نظریں چرانے کے مترادف ہوگا، کیونکہ 19ویں صدی کے مڈل سے لے کر اب تک برمودا کا علاقہ 50 بحری اور 20 ہوائی جہاز نگل چکا ہے۔ اب ان گمشدہ جہازوں میں سے کچھ بحری جہاز بعد میں ملے تو تھے، لیکن ان کا سارے کا سارا عملہ یعنی کریو غائب تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ گمشدہ ہونے سے پہلے ان میں سے زیادہ تر جہازوں نے کبھی کوئی ڈسٹریس سگنل بھیجا ہی نہیں تھا، یعنی وہ سگنل جو کنٹرول ٹاور کو بھیجا جاتا ہے جب کوئی جہاز مصیبت میں پھنس جائے۔ زیادہ تر جہازوں کی طرف سے کبھی کوئی ڈسٹریس سگنل نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود صفحہ ہستی سے یوں غائب ہو گئے جیسے پہلے کبھی موجود ہی نہ ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے ہونے والی کچھ بڑی گمشدگیوں کے متعلق ضرور سن رکھا ہوگا، لیکن اس تعارف کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہتر ہوگا کہ میں ان گمشدگیوں کے متعلق بھی مختصراً آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اس معاملے کی حساسیت اور گہرائی کا بہتر انداز میں ادراک ہو سکے۔ برمودا ٹرائی اینگل میں ہونے والی بڑی گمشدگیوں میں سے پہلا بڑا نام انگلینڈ کے ایک جہاز HMS انٹلاتا کا ہے کہ 1880 میں وہ اپنے پورے کے پورے عملے سمیت برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہو گیا تھا، اور اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ دوسرا بڑا نام ایک امریکن جہاز
USS साइक्लोपिस का था, जो बेसिकली अमेरिकन तारीख का दूसरा बड़ा बहरी हादसा समझा जाता है। ये जहाज़ भी 1918 में अपने ऊपर सवार तमाम 309 मुसाफिरों समेत गायब हो गया था और उसका कोई ट्रेस ना मिल सका। फिर अगले साल यानी 1919 में एक थोड़ा सा मुख्तलिफ नौयत का वाक़या हुआ, एक ऐसा वाक़या कि जिसमें ट्रायंगल के करीब समंदर में एक अमेरिकन जहाज़ तैरता हुआ मिला था। कैरोल एडियरिंग, जिसका सारे का सारा क्रू गायब था और किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए या फिर उनके साथ क्या वाक़यात पेश आए। और शायद सबसे मशहूर वाक़या फ़्लाइट 9 का है, एक ऐसी फ़्लाइट जिसके 5 हवाई जहाज़ एक ग्रुप की सूरत में बरमूदा ट्रायंगल से गुज़रते हुए गायब हो गए थे। लेकिन फ़्लाइट 19 के मामले में एक और अजीब सी बात भी हुई थी कि उन जहाज़ों की तलाश में जाने वाला एक रेस्क्यू जहाज़, वो भी अपने तमाम के तमाम टीम मेंबर समेत गायब हो गया। और ये बात बड़ी अहम है क्योंकि रेस्क्यू जहाज़ हर तरह के मौसम और आफत से निपटने वाले आलात से लेस होते हैं और तमाम किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। एक व्हील-एकोप जहाज़ का यूं गुम हो जाना बज़ाते खुद अनहोनी सी बात लगती है। फिर इन्हीं बदनाम पानियों में स्टार टाइगर और डगलस DC-3 नामी 2 जहाज़ 48 और 49 में कम से कम 50 लोगों समेत बग़ैर किसी ट्रेस के गायब हो गए, ऐसे कि जैसे बिल्कुल हवा में गुम हो गए हों। और उन दोनों जहाज़ों में से कभी किसी एक का भी नामो निशान तक नहीं मिला। अब एक ऐसा वाक़या जिसके मुतल्लिक़ निस्बतन कम ही लोग जानते हैं क्योंकि कोई बड़ा जहाज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि इसमें एक छोटी सी कश्ती का जिक्र है। 1955 ईस्वी में बरमूदा के करीब तैरती हुई मिली थी। ये एक प्लेयर आज थी, जिसका मतलब है कि कश्तियों की वो किस्म जिन पर लोग समंदरों में जाकर पार्टी करते हैं, फैमिली तकरीबात एंजॉय करते हैं। लेकिन बरमूदा में मिली ये पार्टी आज या बग़ैर किसी जश्न के मनाने वाले के समंदर में बस एक भूत की तरह तैरती चली जा रही थी। उसके ऊपर किसी नफ्स का नामो निशान तक नहीं था। एक मजबूत कश्ती जो अपने अमले के गायब हो जाने के बाद भटकती हुई समंदरों पर तैरती मिली थी और इस दौरान वो बदकिस्मत कश्ती 3 तूफ़ानों को सहकर आई थी कि जो कि एक बहुत अहम पॉइंट है और मैं आगे चलकर इसको डिस्कस भी करूंगा। एक बदकिस्मत कश्ती बरमूदा के पानियों में बग़ैर किसी इंसान के समंदरों में भटकते हुए एक घोस्ट शिप की तरह। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि अगर बरमूदा ट्रायंगल महज एक वहम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो कम से कम इन हादसात की फिर क्या वजूहात हो सकती हैं। आज शुरू होने वाली इस सीरीज़ के अंदर एक एक करके मैं वो तमाम मुमकिना वजूहात आपके सामने रखूँगा कि जो सबसे पहले हमारे जहन में आनी चाहिए। लेकिन मैं इन सबसे पहले उन गुमशुदा होने और जहाज़ों की तमाम मुमकिना वजूहात और वजाहतें बयान करूँ, मैं आपको मज़ीद 2 जगहों के मुतल्लिक़ भी बताता चलूँ कि जो बरमूदा ट्रायंगल जितनी ही पुरअसरार हैं और जिनमें से एक जगह के मुतल्लिक़ तो शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पहले से सुन भी रखा होगा, लेकिन दूसरी जगह के नाम से शायद आप में से ज़्यादातर वाकिफ़ ना हों। जापान का मैनुआमी समंदर, जिसका दूसरा और शायद सबसे ज़्यादा मशहूर नाम द डेविल ट्रायंगल है, ये समंदर कुछ और नामों से भी जाना जाता है, मसलन ड्रैगन ट्रायंगल या फिर फार्मोसा ट्रायंगल वगैरह। ये तमाम नाम जापान के जुनूब में वाक़ समंदर के पानियों पर मबनी एक बहुत बड़े इलाके के हैं। 1945 में इस समंदर के अंदर एक जापानीज़ हवाई जहाज़ A6M0 अपने तमाम अमले समेत गायब हो गया था। अब एक बात गौर से सुन लीजिए कि ये वक्त दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वार या फिर दूसरी आलमी जंग के चलने का वक्त था और जहाज़ों को हादसात का पेश आना जाना अंदाजे से बाहर नहीं होता था। ये एक बड़ी कॉमन सी बात थी, लेकिन उस जहाज़ के गुम होने की तारीख़ बड़ी अहम है क्योंकि ये जहाज़ तब गुम हुआ था जब दुनिया के तमाम बड़े ममालिक जंग ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे थे और कोई मुल्क इस तरह का कोई ऑपरेशन करके जंग को दोबारा भड़काने के हक़ में नहीं था। और इसी वजह से उस जहाज़ की गुमशुदगी को लेकर
کئی سوالات کھڑے ہوئے اور اس معاملے کی گہرائی سے انویسٹیگیشن کروائی گئی، جس میں کچھ بڑی اہم باتیں پتہ چلی تھیں کہ میں تھوڑا آگے چل کر ڈسکس کروں گا۔ پھر اس واقعے کے تقریباً 10 سال کے بعد ایک اور جاپانی بحری جہاز شینوو ماروٹن جو اس علاقے سے گزر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک عجیب بات ہوئی کہ اس کے ساتھ ریڈیو کمیونیکیشن اچانک بالکل ختم ہو گئی اور کافی کوششوں کے بعد بھی دوبارہ بحال نہیں ہو سکی۔ دوبارہ کبھی کسی نے اس جہاز پر موجود کسی انسان کی آواز تک نہیں سنی اور کئی دن تلاش کے بعد بالآخر اس جہاز کو بھی گمشدہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور دراصل یہ وہ واقعہ تھا کہ پھر جس کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا، اور اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے پہلی مرتبہ اس پراسرار سمندر کے لیے ایک ٹرم متعارف کرائی تھی، دا ڈیول سی، یعنی کہ جاپان کے قریب ایک ایسی جگہ جہاں پچھلے 5 سالوں کے اندر 9 جہاز اپنے کئی سو لوگوں پر محیط عملوں کے سمیت ہی غائب ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر شاید سب سے زیادہ عجیب بات ہوئی تھی۔ نیو یارک ٹائمز سے ان دعووں کے بعد 1955 میں جاپان نے ایک بحری جہاز تیار کروایا تھا تاکہ وہ اپنے تمام گم شدہ جہازوں کو ڈھونڈ سکیں اور نیو یارک ٹائمز کے دعواؤں کو غلط ثابت کریں گے۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، جاپان کو بدنام کر دینا بند کر دیا جائے۔ اس جہاز کو ہر قسم کے موسم اور ہر قسم کی آفت سے نمٹنے کے لیے ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ پورے طریقے سے تیار کر کے سمندروں میں بھیجا گیا تھا، لیکن ان تمام بہترین آلات سے لیس ہونے کے باوجود کائیو مارو نامی جہاز بھی غائب ہو گیا اور جاپان کو اس کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹریس کبھی نہیں ملا، اور تب بالآخر جاپنیز گورنمنٹ نے بھی اس علاقے کو ڈینجر زون ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن برمودا اور جاپان ٹرائی اینگلز کے بعد جس جگہ کے متعلق شاید آپ میں سے کم لوگ جانتے ہوں گے، وہ جگہ الاسکا ٹرائی اینگل کہلاتی ہے۔ ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر محیط ایک بہت بڑا حصہ کہ جو سمندری پانیوں کے بجائے گھنے جنگلات، ایکسٹریم قسم کے سرد ترین ٹیمپریچرز اور مہینوں تک طاری رہنے والے اندھیرے پر مشتمل ہے۔ یہ ٹرائی اینگل الاسکا میں واقع ہے، یعنی امریکہ کی وہ ریاست جو نارتھ پول یعنی ہماری زمین کے بالکل اوپر نارتھ پول کی طرف قطب شمالی کی طرف الاسکا میں واقع ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنوں اور راتوں کی لمبائی 6 مہینوں تک ہوتی ہے، اور الاسکا ٹرائی اینگل وہ تیسرا پر اسرار علاقہ ہے جہاں پچھلے 20 سالوں میں 16,000 لوگ بغیر کسی نام اور بغیر کسی نشان کے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ الاسکا ٹرائی اینگل کے متعلق اس وقت بھی زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن 1950 عیسوی میں یہاں امریکہ کی بڑی گمشدگیوں میں سے ایک گمشدگی ہوئی تھی۔ امریکن آرمی کا ایک جہاز C-54 اسکائی ماسٹر، جس کا پہلے زمین کے ساتھ ریڈیو کمیونیکیشن ختم ہوا اور پھر پورے کا پورا جہاز اپنے 44 فوجیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ٹریس چھوڑے بغیر غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد امریکن اور کینیڈین آرمی کے ساتھ 1000 لوگوں نے مل کر 3.5 لاکھ میل کے ایریا میں اس جہاز کے ملبے یا پھر اس کے متعلق کسی بھی قسم کے سوراخ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کبھی بھی کچھ نہیں ملا۔ جہاز مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ شاید یہ بات بھی اتنی عجیب بات نہ ہوتی، لیکن اس واقعے کے صرف 2 ہفتوں کے بعد اس جگہ پر ایک اور چھوٹا جہاز بھی گم ہوا تھا، لیکن اس کا ملبہ فوراً مل گیا، جبکہ اس کی نسبت کہیں بڑا جہاز اسکائی ماسٹر اس کی نسبت کہیں زیادہ کوششوں کے باوجود کسی کو نہیں ملا۔ تاہم الاسکا ٹرائی اینگل کی طرف دنیا کی اصل توجہ گئی تھی 1972 عیسوی میں ہونے والے ایک حادثے کے بعد۔ 1971 عیسوی میں الاسکا ٹرائی اینگل میں ایک پرائیویٹ جہاز غائب ہوا تھا، جس میں امریکہ کے کانگریس میں ہیل باگز موجود تھے۔ وہ امریکہ کے بڑے سیاستدان تھے، لہٰذا ان کی گمشدگی کے ساتھ شروع ہوئی امریکن تاریخ کی سب سے بڑی سرچ اینڈ ریسکیو مہم، جس میں 39 دن تک 50 سویلین اور 40 ملٹری جہاز 32,000 اسکوائر میل کے علاقے میں مل کر سرچ آپریشن کرتے رہے۔ نہ تو ان کو کانگریس مین کا کچھ پتہ چل سکا اور نہ ہی ان کے کسی عملے کا۔ یوں لگتا تھا
کہ جسے وہ روح زمین سے ہی غائب ہو گئی ہو۔ اب الاسکا ٹرائنگل کے گمشدگی میں ایک بات ہے جو اسے برمودا ٹرائنگل کے ساتھ جوڑتی ہے کہ جیسے برمودا میں ایسی کشتیاں اور جہاز ملے ہیں اور عملہ غائب ہو چکا ہوتا ہے، ویسے ہی الاسکا میں بھی کچھ گاڑیاں ایسی ملی ہیں جس کو چلانے والے کہاں گئے کوئی نہیں جانتا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو اہم نام کے متعلق بتانا چاہوں گا، وہ تھا جرلڈ دی بیری۔ یہ ریسکیو ٹیم کا ایک ممبر تھا جس کو جنگلوں میں سروائیو کرنے کی ٹریننگ حاصل تھی، لیکن یہ بھی الاسکا میں اپنی کوالڈ بائک یعنی جو ایک قسم کا موٹر سائیکل ہوتا ہے اس سمیت غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پروفیشنل ٹریکٹر اور سونگنے والے کتے لائے گئے لیکن ان کو بھی کچھ نہ مل سکا۔ جرلڈ کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا، نہ ہی اس کے موٹر سائیکل کا۔ لیکن پھر ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ جرلڈ کی گمشدگی کے پورے 1 سال کے بعد ایک ہائیکر کو جرلڈ کا کوارڈ بائک برف کے پہاڑوں میں جمع ہوا ملا۔ اب امید کی ایک کرن جاگی اور ایک دفعہ پھر سے علاقے کا سرچ آپریشن کیا گیا لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ الاسکا ٹرائنگل گھنے جنگلوں والی سب سے خطرناک جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ پر اسرار گاڑیوں کا گم ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہاں لوگ اور گاڑیاں ایسے گم ہو جاتے ہیں جیسے ان کا کوئی ثبوت ہی نہ بچا ہو۔ میں نے آپ کو دنیا کے 3 خطرناک علاقوں کے بارے میں بتایا۔ یہ علاقے ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں۔ کیا ان تمام گمشدگی کے پیچھے قدرتی یا کوئی نیچرل وجوہات تھیں؟ جو وجوہات سب سے پہلے ذہن میں آتی ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لیکن اگلی ویڈیو میں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔